اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم السکری حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر السبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى ولا سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ النساء کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم لوگ قریب مت جاؤ نماز کے اس حال میں کہ تم مدہوش ہو، یہاں تک کہ تم لوگ جانو اس کو جو تم کہتے ہو، اور نہ ہی ناپاک ہوتے ہوئے مگر کسی راستے سے گزرنے والے ہوتے ہوئے، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم ہو مریض یا کسی سفر پہ آئے ہوئے، یا کوئی تم میں سے جائے ضرور سے آئے، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو، تیمم کرو، پھیرو اپنے منہ پر اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم السکری۔ سکرا ایک مدہوشی کا عالم جس میں انسان کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ سکرا ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان جو بھی صحیح یا کام کرتا ہے وہ اس کو تکلیف میں ڈالے، اسے کرب میں ڈالے، اور اس کو اس کا شعور ہی نہ ہو۔ ایک تو نشہ وہ ہے جو کھانے پینے کی چیزوں سے چڑھتا ہے، یہ جسمانی نشہ ہے، اس کے بھی نقصانات برحق ہیں، اور ایک روحانی سکرا بھی ہے۔ اسلام کا طر امتیاز یہ ہے کہ اسلام ہر عمل کا نتیجہ بتلاتا ہے۔ جیسے روزہ ہے، روزے کا نتیجہ دلوں میں تقوی پیدا ہونا۔ اگر اس سے تقوی پیدا نہیں ہوتا تو یہ آپ کا عمل صرف جسمانی ہے، روحانی نہیں بنے گا، یعنی وہ عمل صرف رسمی ہے، یعنی اس کی روح سے آپ غافل ہیں۔ یہ حالت بھی روحانی سکرا کہلائے گی، یعنی آپ غفلت میں ہیں، مدوشی میں پڑے ہوئے۔ نماز کے نتائج بہت اہم اور بلند کرنے والے ہیں۔ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نماز فحش اور منکر سے بچانے والی ہے۔ نماز مومنوں کی مددگار ہے۔ نماز فلاح اور کامیابی کے ضامن ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہے، یعنی نماز بصیرت دینے والی ہے۔ پھر یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ احسان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا احسان نام ہے اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ گویا اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ مقام حاصل نہیں ہوتا تو کم از کم یہ یقین کر لیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ باتیں حاصل نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب آپ کی نماز بھی صرف جسمانی ہے، روحانی نہیں ہے۔ آپ اس کی روح سے دور ہو، اس کے قریب نہیں ہو۔ وَلَا جُنُوبٌ إِلَّا عَابِرِ السَّبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا۔ جسمانی طہارت کے علاوہ روحانی طہارت بھی درکار ہے۔ اس کے بعد فرمایا کامیاب ہونے والے مومنین وہ ہیں جو لغو سے منہ پھیرنے والے ہیں، اس چیز سے، ہر اس صحبت سے، ہر اس کام سے، ہر اس محفل سے الگ ہو جانے والے ہیں جو ان کو صلاۃ کے مقصد کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ آج ہمارے زمانے میں لغو کی فہرست بہت لمبی ہو چکی ہے۔ جس طرح جسمانی طہارت ہے، اسی طرح روحانی طہارت بھی ضروری ہے۔ اگر کسی ایسے لغو کام میں شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر مبتلا ہو جائیں تو فوراً اس سے الگ ہو جائیں۔ ہر شخص کو انفرادی طور پر خود ہی دیکھ لینا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کو اللہ سے دور کر رہی ہیں۔ اپنا محاسبہ کریں اور ان باتوں کو دور کریں، اس سے دور ہو جائیں۔
یہ جنوباً کی روحانی تفسیر ہے۔ پھر فرمایا عابر السبیل، راستے پر عبور حاصل کرنا، یعنی ابھی کسی بات کا شعور نہیں ملا یا عبور حاصل نہیں ہوا۔ کسی بھی راہ پر چلنے سے پہلے یہ ضرور معلوم کرو کہ وہ تم کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، فلاح کی طرف لے کے جاتا ہے، یا صرف غفلت کا موجب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک زبان اور دوسری فروج۔ تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فروج سے مراد ہے ہر وہ چیز جو فحاشی میں مبتلا کرے۔ اس بات کا شعور لازمی رکھو، جیسے ہی شعور آ جائے تو غسل کر لو۔ اگر پانی نہ ملے یعنی کوئی حقیقی رہنما نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو، یعنی صرف پاکیزہ باتوں کو اپناؤ۔ روحانی کمالات روحانی رہنمائی کے بغیر نہیں ملتے، اور روحانی رہنمائی روحانی انسان کے بغیر نہیں ملتی۔ اس لیے روحانی غسل روحانی انسان ہی کراتا ہے۔ جب تک کوئی روحانی انسان میسر نہیں آتا اس وقت تیمم ادنا درجے کی پاکی ہے۔ اصل نماز قلب کی ہے، دل کی ہے۔ انسان دل کی طرف لگا رہے، اس جستجو میں لگا رہے، اور پاکیزہ خیالات کو اپناؤ۔ دوسرے خیالات جو تنازعات میں ہیں، جو فحش میں مبتلا کریں، اس سے بچتے رہو۔ دل کی پاکی خراب نہ ہونے پائے تو ایک نہ ایک دن وہ رنگ آ جائے گا، وہ شعور آ جائے گا، وہ علم کی منزل آ جائے گی کہ جب جو آپ کہا جا رہا ہے اس کا علم ہو جائے۔ آپ جاننے لگو کہ نماز کا مقصد کیا ہے، آپ اپنی نماز کی معراج کو پالیں گے۔ یہ ان آیاتوں کی ایک روحانی تفسیر ہے۔ کی عرض یہ میں نے کہ عطا فخر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہیں لیکن نہیں بیدار۔ آئی یہ صدا سلسلہ فخر ہوا بند، ہے اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار۔ عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کہ جس میں پیدا کل فقیر سے ہوتا رہ دستار۔ باقی کل فقیر سے تھا ولولہ حق، تو رونے چڑھایا نشہ خدمت سرکار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔